اعمال میں بھی پہلے نمبر پہ آئے گی نماز. جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا اس بے نمازی چور کے ہاتھ کاٹنے کا کیا فائدہ؟ وہ تو پہلے ہی کافر ہے. اور اسلامی سزائیں کافروں پہ نہیں ہوتی، مسلمانوں پہ ہوتی ہیں. لہذا پاکستان میں خلافت کا نظام اس وقت ہوگا جب یہاں پہ مسلمان ہوں گے. اسلام کی روح سے، قرآن اور سنت کی روح سے جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. تو خلافت کا نظام کس کے اوپر قائم کرنا ہے؟ ٹائم قیامت تک ہے. مجھے یہ سارے لوگ ذرا جواب دینا کہ کس کے اوپر خلافت قائم کرنی ہے. یعنی پاکستان کے شناختی کارڈ میں جو مسلمان ہیں ان کے اوپر خلافت قائم کرنی ہے کہ جی ادھر 20 کروڑ مسلمان رہ رہے ہیں اور انڈیا میں جناب 20 کروڑ مسلمان ہیں، بنگلہ دیش میں 15 کروڑ مسلمان ہیں. ان میں سے نماز کتنے پڑھ رہے ہیں؟ جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ تو آپ کی نظر میں مسلمان ہے نا جی. اللہ کے نزدیک تو مسلمان ہے ہی نہیں ہے. ہمارے نزدیک قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل واضح ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. جب وہ کافر ہے تو سودی نظام، اسلامی نظام، ایک کہانیاں چھوڑو. میں تو پہلے یہ کہتا ہوں کہ جس شخص نے نبی نام کہہ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا نبی علیہ السلام کے بعد، میرے نزدیک تو وہ بھی کافر ہے. اور جس نے نبی کا نام لیے بغیر کشف اور الہام کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا وہ بھی کافر ہے. میرے ہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کسی کے اس طرح کی. ہم تو اس زمانے میں کہتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کے رفع الیدین چھوڑتا ہے وہ رسول اللہ کا دشمن ہے. اسلام کی روح سے قبر سے مانگنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، کلمہ کو مشرک ہے، اسے توحید کی دعوت دی جائے گی، یہ اقامت دین کی. میں کہتا ہوں توحید کا، ختم نبوت کا قلعہ ہے رفع الیدین سے نماز پڑھنا، ایٹ لیسٹ سب کانٹیننٹ میں. باقی ملکوں میں تو شافی بھی صوفی ہیں بڑے بڑے، وہ رفع الیدین سے ہی پڑھتے ہیں لیکن کٹر قبر پرست ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. انجینئر محمد علی مرزا جہلمی اکثر وہ یہ کہتا ہوا آپ احباب نے سنا ہوگا کہ فرقہ واریت کے میں مخالف ہوں، اور یہ جو علماء ہیں بریلوی دیوبندیوں کو، دیوبندی بریلویوں کو، اسی طرح سے یہ اہل حدیث کو، اور پھر سارے اہل سنت، اہل تشیع کو، اہل تشیع اہل سنت کو، یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور گستاخ رسول کہتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے وغیرہ وغیرہ. تو اس بنا پر کافر کہنا، گستاخ رسول کہنا یہ درست نہیں ہے. کسی کو بھی، کسی مسلمان کو کافر نہیں کہنا چاہیے، کسی کو گستاخ رسول نہیں کہنا چاہیے. بظاہر بات تو اچھی لگتی ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے، نہیں کافر کہنا چاہیے. خاص کر یہ جملہ کہ کسی مسلمان کو کافر نہیں کہنا چاہیے، یہ تو ہے ہی ٹھیک، اس میں تو مسئلہ کوئی نہیں. لیکن اس جملے کے اندر اس شخص کی جو منافقت ہے اور دو نمبری ہے وہ ہم آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ نا، آپ نے اپنی زندگی میں بھی دیکھا ہوگا کہ ایک مجلس میں بیٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہاں یہ جملہ بولوں گا تو مجلس کے لوگ اور یہ احباب ماحول ایسا ہے کہ میرے ساتھ ہو جائیں گے، وہاں وہ جملہ بول دیتے. تھوڑے ٹائم بعد کسی اور مجلس میں کوئی اور موقع ہوتا ہے، وہاں وہی جو پہلے انہوں نے جملہ بولا تھا، جو موقف اپنایا تھا، اس کے بالکل مخالف وہ موقف اپنا لیں گے، اور وہاں اس مجلس کے لوگوں کو بھی، وہاں بیٹھے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے. اس کو کہتے ہیں منافقت. ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہے. ادھر یہ بھی کہہ دیا، ادھر دوسری مجلس میں جا کے اس کے مقابل بالکل اس کی ضد وہ موقف بھی اپنا لیا اور وہ جملہ بھی کہہ لیا. انجینئر مرزا کا جو یہ کہنا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، نہیں کہنا چاہیے. آپ کون ہوتے ہیں کسی کو کافر کہنے کا ٹھیکہ لینے والے اور کسی کو اسلام سے نکالنے والے؟ عام لوگ جو ان اختلافات سے واقف نہیں ہیں، بریلوی دیوبندی اصل اختلاف کیا ہے، اہل سنت اہل تشیع کا اصل اختلاف کیا ہے، ظاہر ہے جس بندے کو معلوم ہی نہیں، ابتدائی باتوں کا علم نہیں ہے اور اس اختلاف کا علم نہیں ہے، تو اس کے سامنے جب یہ بات رکھی جائے گی، نہیں جی نہیں دیکھیں نا، یہ تو کسی کو اسلام سے خارج کرنے کا ٹھیکہ تو کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے، کوئی کسی کو کافر کیوں کہے، کوئی کون ہوتا ہے کسی کو کافر کہنے والا؟ تو ظاہر بات ہے جس بندے کو اختلافات کا علم ہی نہیں ہے تو وہ تو کہے گا جی بات بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ ان علماء کے پاس تو ٹھیکہ نہیں ہے، اور یہ غلط ہے. کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو اسلام سے نکالے. میں مرزا کے الزام کے طور پہ کہہ رہا ہوں. تو مرزا کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ کسی کے بارے میں یہ کہے کہ یہ اسلام سے؟ انہیں جی نہیں، مرزا صاحب نہیں کہتے. جی بالکل، شروع کی ہم نے ویڈیو لگائی ہے، اس میں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو نماز کے حوالے سے کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، ہمارے اس دور میں بھی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز فرض ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ سخت قسم کا مجرم ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہے اور گناہگار ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہے. لیکن نماز نہ پڑھنے پر
اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جو نمازی نہیں ہے وہ کافر ہے، تو یہ حق کس نے دیا ہے مرزا کو یا کسی بھی ایسے شخص کو جو بے نمازی کو کافر کہے کہ آپ کسی مسلمان کو اسلام سے خارج قرار دیں؟ یہ ٹھیکہ تمہیں کس نے دیا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والوں کو تم کافر قرار دو؟ انجینئر صاحب کہتے ہیں جی اعمال میں بھی پہلے نمبر پر آئے گی نماز۔ جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا، اس بے نماز چور کے ہاتھ کاٹنے کا کیا فائدہ، وہ تو پہلے ہی کافر ہے۔ تو اس جملے میں اس نے کیا کہا؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ تو ہم مرزا اور اس کے فالوور سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، تمہیں کس نے ٹھیکہ دیا ہے نماز نہ پڑھنے والے کو اسلام سے نکالنے کا؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے نماز نہ پڑھنے والے کو؟ اگر وہ گناہ گار ہے، وہ گناہ کا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ غلط کر رہا ہے، وہ مجرم ہے، وہ گناہ گار ہے، لیکن تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم اسے کافر کہہ دو؟ اور یہ کس کا موقف ہے؟ کس کا موقف؟ پھر کہتے ہیں ہمیں نیا فرقہ نہ کہے، ہماری کوئی او پاپا نئی مسجدوں سے فرقے نہیں بنتے، نئے عقیدے سے فرقے بنتے ہیں۔ نیا فرقہ کون سا ہوتا ہے؟ پہلے 4 6 10 لوگوں کا یہ موقف ہے، اب ایک اور آیا، اس نے وہ موقف اپنایا جو ان 4 کا نہیں ہے، ان 6 کا نہیں ہے، ان 10 کا نہیں ہے، اس نے نیا موقف اپنایا، تو کہا جائے گا نا اس نے نیا فرقہ لانچ کیا ہے۔ بے نمازی کافر ہے۔ آج پوری دنیا میں جتنے جو ہے نا جی فرقے ہیں، ان میں سے کون ہے جو بے نمازی کو کافر کہتا ہے سوائے مرزا کے؟ تو اس نے پھر نیا فرقہ لانچ کیا نا، جو کہہ رہا ہے جی وہ تو پہلے ہی کافر ہے، یعنی نماز نہ پڑھنے والا۔ آگے پھر کہتا ہے جی اسلامی صدائیں کافروں پہ نہیں ہوتی، مسلمانوں پہ ہوتی ہیں، لہذا پاکستان میں خلافت کا نظام اس وقت ہوگا جب یہاں پہ مسلمان ہوں گے۔ نظام خلافت کی بات کرتے ہوئے نا، ایک تو یہ حملہ بھی ہے نظام خلافت کی، جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں اور نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، ان کے خلاف بات کرتے ہوئے کہتا ہے تم نظام مصطفیٰ کن پہ نافذ کرنا چاہتے ہو؟ خلافت کا نظام کن پہ نافذ کرنا چاہتے ہو؟ ان بے نمازیوں پہ؟ اور آگے ساتھ کہتا ہے تو کافر ہیں، جو کافر ہیں ان پہ خلافت کا نظام تم کیسے قائم کر سکتے ہو؟ پھر آگے کہتا ہے جی اسلام کی روح سے، قرآن و سنت کی روح سے جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ میرے جملے تو نہیں، یہ تو مرزا کے جملے۔ کہتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی ہو، تجھے کس نے ٹھیکہ دیا ہے؟ کس نے؟ علماء اگر کسی کفر یا عبارت کی بنا پر کہیں کہ جی یہ فلاں عبارت ہے، فلاں چیز ہے جو اس نے لکھی ہے اور یہ قرآن و سنت کی روح سے درست نہیں ہے، پہلے تو اس بات پہ نا وہ جی کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے، یہ تو ٹھیک ہے کسی مسلمان کو کافر نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ تمہیں کس نے کہا ہے جو ضروریات دین کا انکاری بھی ہو اس کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے؟ مرزا کہتا ہے نہیں جی جو اسلام کا دعویٰ رکھے تو اسے، تو پھر اسلام کا دعویٰ تو قادیانی بھی رکھتے ہیں۔ تو ہم پوچھتے ہیں مرزا سے، ختم نبوت کے وہ منکر ہیں، اسلام کا دعویٰ رکھتے ہیں، ان سے اب بھی پوچھو، وہ کہتے ہیں ہمیں مسلمان کہا جائے۔ پاکستان میں جو انہیں کافر قرار دیا گیا تو یہ انہیں اچھا نہیں لگتا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہم مسلمان، تو وہ اسلام کا دعویٰ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن چونکہ ختم نبوت کے منکر ہیں اس لیے انہیں کافر قرار دیا گیا اور وہ کافر ہیں۔ تو لہٰذا خالی دعویٰ کافی نہیں ہے، اگر کوئی شخص ضروریات دین میں سے کسی کا انکاری ہے تو اس کو کافر کہا جائے گا، اور ادھر جو ہے نا ضروریات دین میں سے کسی کا انکاری ہو اس کو کافر کہا جائے۔ تو مرزا کہتا ہے ٹھیکہ کس نے؟ اور تمہیں بے نمازی کو کافر کہنے کا ٹھیکہ کس نے دیا ہے؟ یہ بھی ہمیں بتاؤ نا۔ اچھا پھر آگے سے جی وہ دلیل ہے جی مرزا صاحب کے پاس، چلو ویسے ابھی ہم دلائل کی بات نہیں کر رہے کہ دلیل ہے، یعنی 1 منٹ کے لیے مان لیا دلیل ہے، تو یہ جو علماء کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص اس لیے کافر ہے کہ وہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا منکر ہے، تو ان کے پاس بھی دلیل ہے نا۔ ادھر آپ کہتے ہیں نہیں جی نہیں دلیل دیکھیں جی، کافر کہنا، مسلمان کو کافر کہنا، اس پہ کیا دلیل؟ وہی کام مرزا صاحب کرے تو ان کے پاس دلیل ہے، وہی کام کوئی اور عالم کرے بھلے دلیل سے کرو تو آپ کہتے ہیں نہیں جی کافر کہنے کا ٹھیکہ، یہ اسلام سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں اسلام اور قرآن و سنت کی روح سے جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، پھر تو خلافت کا نظام کس کے اوپر قائم کرنا ہے؟ آگے پھر کہتا ہے یعنی پاکستان کے شناختی کارڈ کے اوپر جو لوگ مسلمان ہیں ان پہ خلافت قائم کرنی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ تو آپ کی نظر میں مسلمان ہے نا جی، اللہ کے نزدیک وہ مسلمان ہی نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہے مرزا۔ کہہ رہا ہے جو نماز نہیں پڑھتا تو پاکستان کے شناختی کارڈ میں وہ مسلمان ہے۔ یہ کس کو کہہ رہا ہے مجھے آپ بتائیں نا، یہ سکھوں کو کہہ رہا ہے؟ پاکستان کے شناختی کارڈ میں کون مسلمان لکھے ہوئے ہیں؟ یہ عیسائیوں کو کہہ رہا ہے، یہ یہودیوں کو کہہ رہا ہے، اور کروڑوں مسلمان جو غافل ہیں نماز نہیں پڑھتے وہ گناہ گار ہیں، ان کروڑوں مسلمانوں کو کہہ رہا ہے یہ نماز نہیں پڑھتے تو تمہارے نزدیک مسلمان ہے اور پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، لیکن حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہے اور ان کے لیے کافر کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ علماء اگر کفر یا عبارت کی بنا پر کہیں تو ٹھیکہ کس نے دیا؟ تو ہم پوچھ سکتے ہیں مرزا سے بھی، تجھے ٹھیکہ کس نے دیا؟ حال ہی میں چند دن پہلے مفتی حنیف قریشی صاحب کو ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے مفتی صاحب نے یہ کہا تھا اسے کہ کروڑوں لوگوں کو یہ گستاخی رسول کہتا ہے، اس طرح کے واقعات کو بنیاد بنا کر جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، مثلا یہ کہتا ہے جی بریلوی جو لوگ ہیں ان کے بڑوں نے چشتی رسول اللہ کے کلمے پڑھائے،
اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ جن کتابوں کی یہ بات کرتا ہے کہ فلاں کتاب میں فلاں کتاب، وہ جن بزرگوں کی طرف منسوب ہے نا، ان بزرگوں نے وہ کتابیں ہی نہیں لکھی ہیں۔ تو مفتی صاحب نے اتنی باتیں سے کہی کہ تو اس بیس پہ کروڑوں لوگوں کو کافر کہہ رہا ہے، گستاخ رسول کہہ رہا ہے۔ تو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے ہاں ہوں آئے ہو نا داڑھ تھلے، تم لوگ یعنی بریلوی بھی تو کافر کہتے رہے ہو نا وہ کفریہ عبارات کی بنیاد پر، تم لوگ بھی تو گستاخ رسول کہتے رہے ہو نا۔ اب گھر کی بات تو اس پر میں مرزا اور مرزا کے فالورز کو میں اتنی بات کہنا چاہوں گا، اگر بریلویوں نے کفریہ عبارات کی بنا پر کسی کو کافر قرار دیا، ان کا یہ اقدام، یہ عمل اگر درست تھا تو تمہیں تکلیف کیا ہے؟ پھر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ اور اگر ان کا یہ عمل درست نہیں تھا تو تم ان کے عمل کے مطابق کام کیوں کر رہے ہو کہ انہوں نے کسی کو کہا تم انہیں کہہ رہے ہو؟ اور اس لیے کہہ رہے ہو کہ جب انہوں نے غلط کیا بقول تمہارے، اگر انہوں نے ٹھیک کیا پھر تو تمہیں درد ہی نہیں ہونا چاہیے نا، پھر تو تکلیف ہی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک کیا انہوں نے۔ اگر انہوں نے غلط کیا ہے، یہی بات تو ہم پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی کہتے ہیں، جب عمران خان کے دور کی بات ہوتی ہے نا کہ جی فلاں غلط کام کیا، فلاں کرپشن کی، فلاں چوری کی، تو وہ کہتے ہیں نواز شریف نے بھی کی تھی، وہ کہتے ہیں جی زرداری نے بھی کی تھی۔ تو ہم کہتے ہیں پاپا تم نے اتنا شور مچایا تھا کہ ہم نہیں کریں گے، تم نے کہا تھا کہ ہم نہیں کریں گے، انہوں نے ملک لوٹا ہے تو پیسہ باہر بھیجا ہے تو فلاں چوری کیا تو فلاں کیا۔ جب تم سے سوال کیا جائے تو جواب یہ نہ دو نواز شریف نے بھائی مان لیا وہ تو چور ہے نا، ایک منٹ وہ تو چور ہے اس کو چھوڑو، تم نے کیا کیا ہے؟ تو یہ جواب ہے بھائی میں کافر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بریلوی کافر کہتے تھے، تو بریلوی اگر صحیح کہتے تھے تو تمہیں درد کیا ہے، اگر غلط کہتے تھے تو تم ان کے طریقے پہ عمل کر کے کسی کو کافر کیوں کہہ رہے؟ تو یہ سب جو ہے نا کچھ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، اور اس قسم کے لوگ جو ان اختلافات سے واقف نہیں اور ویسے ہی کہتے ہیں کہ اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے، تو ادھر یہ بھی کہہ دیتا ہے جی کافر کہنے کا ٹھیکہ نہیں ہونا چاہیے، ادھر کہتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر، اور پھر آگے کہتا ہے جی جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تعلق اس طور پہ قائم کرے کہ وہ اپنے کو نبی کہے وہ بھی کافر ہے۔ یہاں تک تو ہمارا بھی اتفاق ہے بالکل، جو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے آپ کو نبی کہے وہ کافر مرتد ہے، وہ بھی کافر ہے، اسے مسلمان سمجھنے والا بھی کافر ہے۔ چلو آگے چل کے پھر کہتا ہے جی اور جو نبی نہ کہے اپنے آپ کو اور اللہ تعالیٰ سے کشف و الہام کے طور پر تعلق کا کہے، کہتا ہے میرے نزدیک وہ بھی کافر ہے۔ اب کشف و الہام کے جو قائل ہیں ان سب کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کافر ہے، اور وہ کون قائل ہے؟ وہ اہل سنت بھی 14 صدیوں سے کشف و الہام کے قائل ہیں، اور اہل تشیع بھی قائل ہیں۔ تو یوں اہل تشیع اور اہل سنت جو کشف و الہام کے قائل ہیں ان سب کو یہ کہہ کر تو یہ کافر کہہ رہا ہے، لیکن اس کو ٹھیکہ کسی نے دیا ہوا، اور کوئی حقانیت کی بنا پر بھی کہے تو غلط ہے، اور یہ اپنے مخالفین کو مان اس وجہ سے کہ وہ میرے مخالف ہیں وہ کافر کہے تو یہ مرزا کا ٹھیکہ ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اچھا پھر آگے جائیں، دیکھیں رفع الیدین، قرات خلف الامام، یا اس طرح کے جو فروعی مسائل ہیں ان میں علماء کا صدیوں سے اختلاف چلا آ رہا ہے، لیکن اس اختلاف کے باوجود ان فروعی مسائل کی بنا پر کوئی کسی کو کافر نہیں کہتا۔ مثلا بریلوی علماء کے نزدیک اگر کوئی کافر ہے تو وہ اس کے عقیدے میں خرابی یا اس کی کسی کفر یا عبارت کی وجہ سے ہے۔ آپ بتائیں نا کہ کسی عالم نے کسی کو کافر اس لیے کہا ہو، مثلا احناف ہیں وہ قرات خلف الامام کے قائل نہیں ہیں اور یہ کہتے ہوں کہ جو قرات خلف الامام کا قائل ہے وہ کافر ہے یا رسول اللہ کا دشمن ہے معاذ اللہ۔ اس طرح رفع الیدین ہم نہیں کرتے رکوع سے قبل، تو اب کسی بریلوی یا کسی سنی حنفی عالم نے یہ کہا ہو کہ جو رفع یدین کرتا ہے وہ رسول اللہ کا دشمن ہے یا گستاخ ہے؟ نہیں، دلائل جو ہے نا جی دیے جاتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت سے دلائل ہیں، اور ہمارے پاس دلائل ہیں، ہماری اپنی ویڈیوز ہمارے چینل پہ موجود ہے رفع الیدین پر، دیگر علماء کرام کی، ابھی ہمارا وہ موضوع نہیں ہے کہ اس پہ ہم دلائل دیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رفع الیدین اس کا موقف ہے کہ نماز رفع الیدین سے پڑھنی چاہیے۔ اب یہ فروعی مسئلہ ہے، اس کو لے کر یہ بے ایمان کہہ رہا ہے کہ ہم تو اس زمانے میں کہتے ہیں جو شخص جان بوجھ کے رفع الیدین چھوڑ دیتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، یہ مرزا کہہ رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس کو کس نے ٹھیکہ دیا ہے اس چیز کا کہ رفع الیدین کے اختلاف کے باعث جو تیرے موقف پہ نہیں ہے، تیرے مخالفین ہیں اس مسئلے میں، اور وہ بھی دلائل کی وجہ سے جو ہے نا اختلاف ہے ان کا، مجھے بتائیں کسی کو رسول اللہ کا دشمن کہنا یہ کافر کہنے سے بڑی گالی ہے یا نہیں؟ علماء اس بنا پر کہ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی عبارت کسی نے لکھ دی یا توہین آمیز جملہ لکھ دیا کسی کو کافر کہے تو ٹھیکہ کس نے دیا؟ اور تم رفع الیدین کرنے یا نہ کرنے کے باعث کسی کو کافر کہو، تمہیں ٹھیکہ کس نے دیا ہے؟ اچھا پھر آگے چلیں، کہتا ہے جی یہ سویڈن میں قرآن مجید فرقان حمید کی توہین ہوئی، گستاخی ہوئی، مسلمان علماء نے احتجاج ریکارڈ کرایا، باہر نکلے، آواز بلند کی، اپنی حکومت کو سامنے مطالبات رکھے کہ ان سے سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں وغیرہ وغیرہ۔ اس شخص نے کیا بیانیہ اپنایا؟ یہ اس کا تھمبنیل ہے، اس نے ایک ویڈیو لگائی ہے جس کا تھمبنیل اس نے یہ لگایا قرآن کے حقیقی گستاخ مسلمان۔ اب آپ بتائیں مسلمان کا لفظ کیا کہ انہیں قرآن کا گستاخ کہہ رہا ہے، تو مسلمانوں کو قرآن کا گستاخ کہنا یہ ٹھیکہ اسے اس کے باپ نے دیا،
ہم کہیں تو فرقہ پرست، یہ سارے مسلمانوں کو قرآن کا گستاخ کہے، رفع الیدین نہ کرنے پر کروڑوں اربوں مسلمانوں کو یہ رسول اللہ کا دشمن کہے، یہ پھر بھی ٹھیک ہے، یہ پازیٹیو بات کرتا ہے، عجیب بات ہے۔ پھر یہ ایک اور اس کی ویڈیو ہے، اس میں یہ تھم نیلی اس کا یہ ہے، اور ویڈیو بھی آپ سن سکتے ہیں، اس نے بزرگوں پر کتنی جو ہے نا جی وہ زبان تان دراد کی۔ انڈیا اور پاکستان کے علماء و بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا جائزہ، یعنی اس میں اس نے علماء اور بزرگوں کا لفظ لکھا، یعنی انڈیا اور پاکستان کے جو علماء ہیں اور بزرگ ہیں، یعنی مسلمان علماء اور بزرگ، ان کی 19 گستاخانہ عبارت، اور اس ویڈیو میں اس نے ان سب کو گستاخ قرار دیا۔ ظاہر ہے جو رسول اللہ کا گستاخ ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ پھر یہ کہتا ہے جی اسلام کی روح سے قبر سے مانگنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، یعنی جو پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، ظاہر سکھوں کو تو نہیں نہ کہہ رہا، یہ یہودیوں کو تو نہیں کہہ رہا، یہ عیسائیوں کو تو نہیں کہہ رہا، کلمہ پڑھنے والوں کو کہہ رہا ہے، کہتا ہے پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، کلمہ گو مشرک ہے، یہ لفظ اس کے ہے، کلمہ گو، یعنی کلمہ گو کہہ کر مان لیا کہ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، آگے مشرک کہہ دیا، اور سب سے بدتر جو کفر ہے وہ شرک ہے، تو اس نے خود کلمہ پڑھنے والوں کو بدترین کافر کہہ دیا۔ پتہ نہیں یہ ٹھیکہ اس کو کس نے دیا ہے۔ پھر آگے آپ رفع الیدین کے حوالے سے اس کا جو جملہ سننے، کہتا ہے توحید کا اور ختم نبوت کا قلعہ رفع الیدین سے نماز پڑھنا۔ اب آپ پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، یہ میرا چیلنج ہے، وہ 70% جو ہے نا وہ احناف ہیں، حنفی ہیں، اور حنفی رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتے۔ رفع الیدین جو معروف اور مشہور جو اختلافی رفع الیدین ادار ہے، ابتداء میں تو سارے ہی کرتے ہیں، احناف بھی کرتے ہیں، یعنی قبل الرکوع جو رفع الیدین ہے، کہتا ہے یہ توحید کا اور ختم نبوت کا قلعہ ہے۔ یہ کس نے ٹھیکہ دیا تمہیں کہ تم رفع الیدین کو توحید کا اور ختم نبوت کا قلعہ قرار دو، اور جو رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتا اسے تم توحید کا منکر قرار دو، اسے تم ختم نبوت کا منکر قرار دو، اور اگر وہ ہے تو پھر 70% مسلمانوں کو تم نے جو ہے نا تو ختم نبوت کا منکر کہہ دیا اور توحید کا منکر کہہ دیا۔ تو یہ صرف اس کی منافقت ہے، یہ اس نے کہانی کرائی ہوئی ہے کہ یہ علماء ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، تو میں نہیں بھائی، بات یہ ہے کوئی کس کو کافر کہتا ہے یا نہیں، اس کے دلائل کو دیکھا جائے گا، جس کو کہہ رہا ہے آیا اس کا وہ جملہ، وہ عبارت، وہ چیز ہے یا نہیں ہے۔ یہ خود پوری امت کے لوگوں کو اس طرح سے کافر کہہ رہا ہے، اور وہ بھی بے بنیاد کہہ رہا ہے، بلا دلیل کہہ رہا ہے، نماز نہ پڑھنے والے غافل مسلمانوں تک کو یہ کافر کہہ رہا ہے۔ اس کے فتنے سے بچیے۔ اس دور میں سب سے زیادہ جو فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، یہ نعرہ لگا کے کہ میں فرقہ واریت کے مخالف ہوں، یہ نعرہ لگا کے سب سے زیادہ جو شخص فرقہ واریت پھیلا رہا ہے وہ جیلم کا یہی انجینئر مرزا ہے۔ اللہ اس کے دجل و فریب سے امت مسلمہ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔